الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال عليه السلام من كسر سواد قوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اللہ کے کائنات نے اسلام کو ایک ایسا مذہب بنایا جس کے اندر انسان کی پوری زندگی کی اور ہر شعبے کی ضروریات کو مد نظر رکھا. اسلام ایک جامع اور کامل مذہب ہے. خالق کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ مسلمانوں، اسلام تمہیں جامع اور مانع مذہب دیا گیا ہے اور اس کی جامعیت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. جس طرح اسلام مسلمان کی ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبے میں مسلمان کو اصول دیتا ہے، ہر شعبے میں مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، اسلام اسی طرح مسلمان کے وجود پر اسلام کی تصویر ہی چاہتا ہے، اسلام کا ہی لباس چاہتا ہے اور اسلام کا ہی تشخص مسلمان کے تشخص میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اپنے اس وجود کو اسلام کے قالب میں ڈھال دو، اپنے اس پورے وجود پر اسلام کو نافذ کر دو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یوں نہ ہو کہ چند مسئلے ایک قوم کے لیے، چند مسئلے دوسرے قوم کے لیے، چند مسئلے ایک گروہ کے لیے، چند مسئلے دوسرے گروہ کے لیے، اور اسی طرح کھچڑی بنا کر اپنے وجود پر لگا دی اور اسے اسلام کا نام دے دیا. اسی طرح اسلام نے مسلمان کو جیسے ایک شخصیت دی ہے اسلام کی صورت میں، اسی طرح مسلمان کو اسلام نے غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے میں شدت کے ساتھ منع فرمایا اور سخت قسم کی وعیدیں نازل فرمائیں. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کسی شخص نے، کسی قوم نے، کسی جماعت نے، کسی گروہ نے اگر کسی غیر کی مشابہت کسی عمل میں، کسی فعل میں، کسی کام میں، چاہے وہ عبادت کا ہو چاہے وہ شر کا ہو، اختیار کی تو روز محشر اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوگا. اس کے علاوہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی فرقہ کسی غیر مسلم یعنی جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، اس کی زیادتی کا سبب بنا، اس کی کثرت کا سبب بنا، کسی بھی طریقے سے عمل کے ذریعے یا فعل کے ذریعے، تو اس کا شمار بھی اسی جماعت میں سے ہوگا. عزیزان من، اسلام مسلمان کے وجود پر فقط اسلام دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کے علاوہ کسی قسم کی مشابہت مسلمان کے وجود پر اسلام کو ناگوار اور ناپسندیدہ ہے. اسلام تو اتنا نفیس مذہب ہے، اتنا پاکیزہ مذہب ہے
کہ مسلمان کے وجود کے اندر یا اسلام اپنے اندر عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت کو قبول نہیں کرتا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ صحابیوں، تعداد مسلمانوں کی کافی بڑھ چکی ہے، اب نماز کو جماعت سے پڑھتے ہیں تو لوگوں کو اطلاع دینے میں دشواری ہے، لوگوں کے آنے میں دشواری ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، کوئی طریقہ بتاؤ۔ مشورہ ہوا کس طریقے سے مسلمانوں کو جمع کیا جائے، تو وہاں پر بعض صحابہ نے ناقوس بجانے کی رائے دی، بعض صحابہ نے آگ جلانے کی رائے دی، تو اسلام نے، رسول رحمت نے اس رائے کو یہ کہہ کر مسترد فرما دیا کہ یہ یہود کی علامت ہے، یہ نصارہ کی علامت ہے، یہ مجوس کی علامت ہے۔ دیکھیں اس کام کو کیا عبادت کے لیے جا رہا تھا، ذریعہ عبادت کا بنایا جا رہا تھا، لیکن مشابہت غیروں سے ہو رہی تھی، مشابہت غیر مسلموں سے ہو رہی تھی، اسلام مخالفوں سے ہو رہی تھی، تو رسول رحمت نے اسے مسترد فرما دیا۔ عزیزان من، یہ تو ایک عبادت کی بات تھی کہ عبادت کے اندر مشابہت ہو رہی ہے، جائے کہ ایک من گھڑت عقیدہ ہو جو اسلام کے بالکل تضاد میں ہو، اسلام کی مخالفت میں ہو، تو اس کے عقائد اور اس کی عبادات، اس کی رسومات کو مسلمان اپنا کر اس کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے اپنی زندگی اور آخرت خراب کر رہا ہے۔ دیکھیں ان دنوں کے اندر ایک قوم کا شعار ہے کالے کپڑے پہننا، اپنے وجود کو کالا کرنا، جیسے ان کا اندر کالا ہے باہر سے بھی کالا دکھانا۔ اب کوئی مسلمان فقط ایسے ہی کپڑے کالے پہنتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہوں گے، خدا نخواستہ انہی کپڑوں کے ساتھ چل بسا، مر گیا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، کیونکہ ان دنوں کے اندر جن دنوں میں ایک قوم اپنے عقیدے کا اظہار کرتی ہے، اپنا تشخص سامنے لاتی ہے، اپنی شخصیت دکھاتی ہے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، تو وہ ان کی زیادتی کا سبب بنا۔ رسول انور نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی زیادتی کا سبب بنے اس کا شمار ان میں سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر اس گروہ کی علامات میں سے ایک علامت پانی کو تقسیم کرنا سبیل کے نام پر، کہ یہ حسین کا سبیل چلایا جا رہا ہے، تو مسلمان ان کے ساتھ مشابہت میں آ جاتا ہے، اس کو عبادت سمجھ کے یا خود سبیل لگا لیتا ہے، یا جا کے ان کی سبیل پینے لگ جاتا ہے۔ خود سبیل لگائے تب بھی ناجائز اور حرام بنتی ہے، ان کے سبیل پہ جا کے پانی پیے تب بھی ناجائز اور حرام بنتی ہے۔ خود سبیل لگانا من تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے حرام بنتا ہے، کیونکہ اس جماعت کی یہ علامت ہے، اس نے اس جماعت کی علامت اور مشابہت کو اختیار کیا جس کی وجہ سے یہ حرام ٹھہری ہے۔ اور اگر ان کے در پہ جا کے ان کی سبیل پیتا ہے تو من کسر سواد قوم فہو منہم کی وجہ سے یہ مشابہت آ جاتی ہے، ان کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سبیل پینا بھی حرام ٹھہرتی ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان من، اس قوم، اس جماعت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک محرم سے لے کر 10 محرم تک خیرات کرنا، نظر اللہ نیاز حسین کے نام سے۔ اب مسلمان نے اس کے روح کو قبول کیا، اس عبادت میں مشابہت اختیار کی کہ یہ بھی خیرات کرنے شروع ہو گیا، یہ بھی صدقے خیرات کرنے کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگا۔ تو اس کی یہ صدقہ خیرات اگرچہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگرچہ مقصود اس کا فقط اللہ کی رضا ہو، لیکن چونکہ مشابہت آ گئی اس قوم کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ جس کا اسلام سے تعلق نہیں، اور یہ اس کا ایک عقیدہ ہے، ایک اس کا تشخص ہے، تو اس تشخص اور عقیدے کے اندر مشابہت کی وجہ سے من تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے حرام اور ناجائز ہوگی، اس کا کھانا بھی حرام ہوگا، کھلانا بھی حرام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ عزیزان من، اس مہینے کے اندر اس جماعت کی علامات میں سے ایک علامت آنکھوں میں سرما نہ لگانا، کہ جی
اس میں اہل بیت کی شہادات ہوئی ہیں تو یہ ظلم ہوا ہے، واقعتاً ظلم ہوا ہے، لیکن ظلم کے اوپر کس طرح صبر کیا جائے، اس کو کیسے منایا جائے، یہ ہمیں اسلام نے سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے۔ تو مسلمان کو اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ اس جماعت کی مشابہت اختیار کر کے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سرما نہ لگائے، یا اسی طرح اپنے وجود کو پاک صاف نہ رکھے، گندا گھچلا بنا ہوا پھرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی ایک علامت ہے، تو من تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوگی۔ اور اس جماعت نے مسلمانوں میں یہ بات بھی مشہور کی کہ جی محرم کے اندر اہل بیت کرام کی شہادات ہوئی ہیں، لہذا اس میں شادی غمی کرنا ناجائز اور حرام ہوگا جی، اور جو شادی غمی کرے گا، اس میں شادی کرتا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات رکھتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور خوشی کی تقریبات رکھتا ہے، تو اس میں جی نحوست ہوگی، برکت نہیں ہوگی، جی فتنہ فساد ہوگا، اولاد نہیں ہوگی۔ شرعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، 12 مہینوں میں ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے جس مہینے کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شہادات نہ ہوئی ہو، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قربان نہ ہوئے ہو۔ تو جس طرح تو دوسرے ایام کے اندر، دوسرے مہینوں کے اندر شادی کرنا، بیاہ کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہے، تو اسی طرح محرم کے اندر بھی ان تقریبات کا انعقاد کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان من، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کی عزت احترام کے قائل ہیں، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی اپنے ایمان کو ناقص اور نامکمل سمجھتے ہیں۔ اور جس طرح ہم تمام صحابہ کے فضائل بیان کرنے کے قائل ہیں، فضائل بیان کرتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، لکھاتے بھی ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کے فضائل سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، لکھاتے بھی ہیں، کتابوں سے، قرآن مجید سے، حدیث مبارکہ سے دکھاتے بھی ہیں۔ اور جس طرح ہم تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی ادنا سی گستاخی نہ خود کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، اسی طرح ہم تمام اہل بیت کی نہ گستاخی خود کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں۔ عزیزان من، اسی طرح ہم ان کا جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، چاہت سے کرتے ہیں، الفت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کا تذکرہ بھی ہم محبت سے کرتے ہیں، الفت سے کرتے ہیں، چاہت سے کرتے ہیں، دیوانگی سے کرتے ہیں، اور اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، باعث عبادت سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم تعظیمی القاب استعمال فرماتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایک جماعت نے ایک من گھڑت عقیدہ گھڑا اسلام کے بالکل مخالف کہ جی رسول رحمت آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبیوں نے تو آنا نہیں، اب اس کے بعد امامت کا سلسلہ چلا ہے، پہلے امام حضرت علی المرتضیٰ ہے جی، اس کے بعد اس کی اولاد میں یہ امامت کا عقیدہ چلا ہے، دوسرے امام حضرت حسن ہے، تیسرے حضرت حسین ہیں، اس طرح انہوں نے 12 اماموں کی ترتیب بنائی، اور پھر کہا جی یہ مفروض من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ واجب الاطاعت ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ کے لفظ امام کو مسلمانوں میں بھی اتنا مشہور کیا کہ مسلمان لفظ امام کے پس منظر کو بھول گیا، لفظ امام کے اس مذعوم عقیدے کو بھول گیا۔ مسلمان چونکہ صحابہ کی عزت کرتا ہے، مسلمان چونکہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، تو ان کی محبت میں لفظ امام کو اس نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب لفظ امام کا معنی ہے مقتدا، پیشوا، اس معنی کے اعتبار سے
تو لفظ امام ہر مقتدا کے لیے جائز ہے، لیکن جہاں پر کسی کے من گھڑت ایسے عقیدے کے جو اسلام کے بالکل خلاف ہو، ساتھ تشبہ ہوتا ہو، تو ایسے لفظ کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہوگا کہ یہودی حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر اسی طرح منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہتے ہیں رائینا، عین کو تھوڑا موڑ کے پڑھتے ہیں، معاذ اللہ اس کا معنی چرواہا بھی بنتا ہے، اس کا معنی ہماری رعایت کرنا بھی بنتا ہے۔ تو یہودیوں نے، منافقین نے یہ لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کیا تو صحابہ بھی اس لفظ کو استعمال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایسا لفظ جس کی دو معنی بنتی ہو، ایک شخص کے اعتبار سے غلط معنی بنتی ہو، دوسرے لفظ آدمی کے اعتبار سے معنی صحیح بنتی ہو، تو رب تعالیٰ نے منع فرما دیا وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا، کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس لفظ کے اندر ان کا ایک بغض ظاہر ہوتا ہے، نفاق ظاہر ہوتا ہے، تم استعمال کرو گے تو تمہاری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو اس واقعے کے تحت، اس مثال کے تحت لفظ امام کا حضرت علی کے لیے استعمال کرنا، حضرت علی کی اولاد کے لیے استعمال کرنا، حضرت حسین، حضرت حسن یا دوسرے اہل بیت کرام کے لیے استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔